بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے لیسن 61 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 143 پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی فضیلت کا بیان کیا ہے اور قبلے کی تبدیلی کی وجہ بیان کی ہے، اور قبلے کی تبدیلی سے جل بھن جانے والے یہودیوں نے جو مسلمانوں پر اعتراضات کیے اور ان کے ذہنوں میں جو خدشہ بٹھا دیا تھا، اللہ پاک نے اس خدشے کا جواب دیا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین امت فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ کیوں بہترین امت بنایا؟ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ ناظرین کرام، بخاری شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ قیامت کے دن دیگر امتیں اپنے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی اور اللہ پاک سے کہیں گی مولا تیری طرف سے کوئی ہمیں ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ تو وہ انبیاء کہیں گے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور اپنی گواہی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پیش کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یہ گواہی دے گی کہ انبیاء نے اپنا کام کیا، تیرے احکامات ان بندوں تک پہنچا دیے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ان کی گواہی پر یہ سوال ہوگا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ یہ کہیں گے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام باتیں بتائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اسی گواہی کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے درمیان میں رکھا ہے، اس لیے ہمیں فرمایا وسط۔ وسط کا ایک معنی ہوتا ہے درمیان، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے اور دیگر امتوں سے افضل ہے، اس لیے درمیان میں بھی ہے اور سب سے بہترین امت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے جو بیت المقدس کو قبلہ رکھا، اس کے بعد مسجد حرام کو جو قبلہ بنایا، تو اس کے اندر آزمائش رکھی تھی اللہ رب العالمین نے کہ کون اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے، کون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں سچا ہے اور کون ہے جو پیروی میں سچا نہیں ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی پیروی میں، ان کی غلامی میں سچا ہوگا، وہ اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھ کر وہ بھی اس عمل کو کرے گا۔ اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پیروکار نہ ہوا، حضور علیہ السلام کا سچا غلام نہ ہوا، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پہ اعتراض کرے گا اور پھر جائے گا۔ ناظرین کرام، تبدیلی قبلہ کا یہ جو معاملہ تھا، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا، لیکن اللہ پاک نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے نا، ان لوگوں کے لیے معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، یعنی قبلے کی تبدیلی ان پر بہت زیادہ بھاری تھی۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے جل بھن کر مسلمانوں پر اعتراضات شروع کر دیے تھے اور ان کے ذہن میں یہ خدشہ ڈالا تھا کہ تمہاری پہلے والی نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور جو مسلمان قبلے کی تبدیلی سے پہلے فوت ہو گئے، ان مسلمانوں کی نماز کی قبولیت کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس خدشے کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، نماز دین کا ستون ہے، یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ صلاۃ کے بجائے لفظ ایمان ارشاد فرمایا۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ پاک سے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔